اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں موٹیو اسلام کی طرف سے آپ کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے لکیس یعنی ابلیس کی بیٹی، یعنی کہ قوم لوط کی عورتوں کو کس بنیاد پہ عذاب میں مبتلا کیا گیا، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ قیامت کی علامات پوری ہونا شروع ہو چکی ہیں، جس میں شیطانی ذریات کا کردار تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی اپنی بدعمالیاں بھی عروج پہ ہیں۔ شیطان اور اس کی ذریات نے گناہوں کو انسان کے گرد خوشنما پیش کر کے انسانوں کی آنکھوں کے سامنے وہ جال بن دیا ہے، جس میں سے باہر نکلنا انسانوں میں سے اپنی عادات کی بنا پر مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس زمن میں شیطان کی بیٹی لکیس کا نام لیا جاتا ہے، جس نے عورتوں میں ایک ایسے گناہ کی بنیاد رکھی جس پہ اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا، لیکن وہ گناہ آج بھی دنیا میں ظلم کروا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بت پرستی کی بنیاد رکھی، اور اس دن سے لے کے آج تک وہ نت نئے گناہ ایجاد کرتا آیا ہے۔ اس کام میں اس کی بیٹی لکیس اس کے شانہ بشانہ چلتی ہے۔ لکیس بنت ابلیس نے قوم سدوم، جس میں حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا اور جن کے مرد لواطت جیسی گناہ گاری اور علت کا شکار تھے، ان کی عورتوں کی تشنگی کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے ان کی عورتوں کو بھی گناہ کی دلدل میں دھنسانے کا بیڑا اٹھایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سدوم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے اس قوم پر عذاب نازل ہوا، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب قوم لوط علیہ السلام یعنی قوم سدوم نے اپنی جنسی خواہشات کو مردوں سے پورا کرنا شروع کر دیا تو وہاں کی عورتیں اپنی جنسی خواہش اور پیاس کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئیں، اور انہوں نے چاہا کہ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں تاکہ وہ کسی گناہ میں مرتکب نہ ہوں اور حلال طریقے سے اپنے مردوں سے جسمانی تسکین حاصل کر سکیں۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور قوم سدوم کے مرد اس گناہ کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آپس میں ہی جوڑے بنا لیے اور مرد مردوں سے اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کے جنون میں بہت آگے نکل گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب شیطان کی بیٹی لکیس بنت ابلیس نے عورتوں کی اس جنسی خواہش کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا سوچا، اور خود کو ایک بہت امیر، کبیر اور خوبصورت خاتون کے روپ میں ان کے درمیان متعارف کروایا، اور ان کے درمیان وہی دکھڑے روئے کہ میرا خاوند ایک خوبصورت لڑکے کی صحبت کا شکار ہو چکا ہے اور مجھ سے منہ موڑ چکا ہے، نہ تو وہ میری ضروریات کا خیال کرتا ہے اور نہ ہی مجھے وقت دیتا ہے۔ چونکہ یہ مسائل قوم سدوم کی عورتوں کے بھی تھے، اس لیے انہوں نے اس کی بہت آؤ بھگت کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا معاملہ کیا۔ جب اس نے قوم سدوم کی عورتوں میں ایک نمایاں جگہ بنا لی اور ان کا اعتماد حاصل کر لیا تو اس نے اس شہر کی سب سے بااثر امیر، کبیر اور خوبصورت خاتون کو آہستہ آہستہ اپنی باتوں سے بہلا کر یہ سمجھایا کہ اگر مرد مردوں سے اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، جنسی تسکین حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم عورتیں بھی عورتوں سے ہی اپنی جنسی تسکین پوری کر سکتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ دوست سمجھ رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں جاری اس فتنے کی جسے لیسبین سیکس کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد لکیس بنت ابلیس نے رکھی تھی۔ جب قوم سدوم کی وہ امیر کبیر عورت لکیس کے اس فتنے کا شکار ہو گئی تو اس کی مدد سے لکیس نے قوم سدوم کی باقی عورتوں کو بھی اس فتنے میں شامل کیا اور ان کا یہ باور کروایا کہ وہ ایک دوسرے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کر سکتی ہیں۔ آہستہ آہستہ قوم سدوم کے مردوں کی طرح قوم سدوم کی عورتیں بھی اسی علت کا شکار ہو گئیں اور وہ مردوں سے بے نیاز ہو گئیں، اور عورتوں نے عورتوں سے ہی جنسی تسکین حاصل کرنا شروع کر دی۔ جس طرح سے قوم سدوم کے مرد اس گناہ کا شکار تھے، اسی طرح سے اس عیش و عشرت اور علت کا شکار قوم سدوم کی عورتیں بھی ہو گئیں۔ جب قوم سدوم پوری طرح اس برائی کی دلدل میں دھنس گئی، تب اللہ رب العزت نے ان پر اپنی حجت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی طرف واپس لانے کے لیے ان پر حضرت
لوط علیہ السلام کو معبود فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور قوم صدوم پر عذاب آنے سے پہلے جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ ہجرت کی، تب وہ وہاں سے ہجرت کر کے عراق میں اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ قوم صدوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ قرآن میں پوری تفصیل سے مذکور ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کے روپ میں موجود فرشتوں کو ہراساں کرنے اور انہیں اپنی مذموم جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، تو ان پہ اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا۔ قوم صدوم کا وہ علاقہ جہاں پر ان پہ عذاب نازل ہوا موجودہ بحر مردار کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی کوئی انسان یا جاندار ڈوب سکتا ہے۔ بحر مردار یہاں تک کہ باقی سمندروں کی سطح سے بھی کئی درجے نیچے ہے، اور وہاں پہ پانی کی سطح بھی باقی سمندروں کے مقابلے میں کافی حد تک کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ رب العزت نے قوم صدوم پہ عذاب نازل کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنے ایک پر پہ پوری قوم صدوم کو اٹھایا، آسمان پہ لے جا کر نیچے پھٹک دیا، جس سے ان کا پورا علاقہ زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد قوم صدوم کی بستی پر اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی، اور یہ پورا علاقہ پوری طرح سے زمین میں دھنس گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ پانی چڑھایا، اور یہاں پر چڑھتے ہوئے پانی میں نمکیات کی مقدار بھی بہت زیادہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ علاقہ زمین میں دھنس گیا تھا، اس لیے اس علاقے میں موجود پانی کی سطح دنیا میں موجود باقی سمندروں میں پانی کی سطح سے کہیں نیچے ہے۔ ناظرین، یہ تھی لقیس بنت ابلیس کی وہ کارگزاری جس کی وجہ سے ابلیس آج بھی اس پہ فخر کرتا ہے، اور لقیس بنت ابلیس نے اپنا یہ شیطانی کام آج کے دور میں بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ مغربی ممالک میں شروع ہونے والی LGBTQ نامی تحریک، جس میں لیزبین اور گےازم اور دوسرے قسم کے گناہوں اور جنسی افعال کی ترغیب دی جاتی ہے، اب صرف مغربی اقوام تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ اس کے اثرات اب انڈیا اور پاکستان میں بھی عام معاشرے میں نظر آ رہے ہیں۔ LGBTQ نامی یہ تحریک نہ صرف لیزبین اور گےازم کو سپورٹ کر رہی ہے، بلکہ آپ ایسی خبریں بھی سن چکے ہوں گے کہ پوری دنیا میں کئی ممالک نے اس طرح کی شادیوں کو بھی جائز اور قانونی قرار دیا ہے، جہاں پہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شادی کر رہی ہیں اور ایک دوسرے سے جنسی تسکین حاصل کی جا رہی ہے۔ بلکہ اس تحریک نے ایک قدم اور بھی آگے اٹھا لیا ہے، جہاں پہ آپ یہ خبریں بھی سن سکتے ہیں کہ مختلف ممالک میں مختلف لوگوں نے جانوروں سے شادی کر لی ہے اور جانوروں سے اپنی جنسی تسکین پوری کر رہے ہیں۔ ناظرین، شیطان کا کام صرف بہکانا اور پھسلانا ہوتا ہے، وہ عملی طور پر ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم کوئی گناہ کریں۔ عملی طور پر اس گناہ کو پورا کرنے کا بیڑا انسان نے ہی اٹھایا ہے، اس لیے انسان کو اپنے ان گناہوں کا حساب بھی دینا ہوگا اور ان کو شیطان پہ ڈال کر بری الذمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے شیطان نے بہکایا تھا، ایسا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان کا کام تو صرف بہکانا ہے، وہ ہمیں گن پوائنٹ پہ گناہ کرنے پہ مجبور نہیں کرتا۔ البتہ وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور غلط کو اچھا اور درست بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم شیطان کو ایسا موقع نہ دیں، اور جب بھی کوئی وسوسہ ذہن میں آئے تو اللہ رب العزت سے پناہ طلب کریں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں تمام فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ایمان کے ساتھ اپنے حضور حاضری نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کی ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سانسوں نے وفا کی، تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔